الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 تک بیان کیا جا چکا ہے۔ اور آج آیت نمبر 120 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے، آیت نمبر 120۔ گزشتہ آیات بینات میں
اللہ تعالی نے منافقین، مشرکین اور کافروں کی مذمت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو شیطان کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالی نے شیطان کی بھی مذمت بیان فرمائی اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی بھی۔ رب ذوالجلال نے شیطان پر بھی لعنت فرمائی اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کی بھی۔ کہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت، یعنی شیطان مردود پر اللہ رب العزت کی لعنت۔ اور شیطان نے اللہ رب العزت کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور بندوں کو گمراہ کروں گا، اور تیرے بندوں میں اپنا ایک حصہ مقرر کروں گا، یعنی وہ بندے تیرے ہوں گے، تیرے پیدا کیے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ میرے کہے پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کی پھر آگے اللہ تعالی نے تفصیل بیان کی کہ شیطان مردود نے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں کیا کہا۔ فرمایا کہ میں ان کے دلوں میں گمراہی ڈالوں گا، میں ان کے دلوں میں جھوٹی خواہشات پیدا کروں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل ڈالے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا ولی بنایا، شیطان کی پیروی کی، فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ کھلے نقصان میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، اس نے سراسر گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے رستے کو چھوڑ کر اس نے شیطان کے رستے کو اپنایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یعیدہم ویمنیہم، فرمایا یہ جو شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے نا، اور ان کے دلوں میں جو یہ آرزویں ڈالتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، جن کو ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ انسان کی جو نفس کی خواہشات ہیں، اس کے دلوں میں جو دنیا کی مال اور دولت
عیش و عشرت اور دنیا کی رنگینیوں کی جو خواہشات اور آرزویں ہیں، یہ رب جلال نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کرتا ہے، آرزویں پیدا کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو تمہیں یہ فائدہ مل جائے گا، یہ کام کرو تمہیں یہ فائدہ مل جائے گا، کہ انسان دنیا میں جو بھی برا قدم اٹھاتا ہے اس کے پیچھے کار فرما جو ہے، اس کے پیچھے جو کوشش ہے وہ شیطان رجیم کی ہے، شیطان کی۔ کسی کا حق دبا لو، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو دھوکہ دے دو، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، سود کے نئے نئے نام بنا کر ان کو اپنا حق سمجھ لو، یہ شیطان کے بنائے ہوئے رستے طریقے ہیں۔ کسی کی وراثت کو دبا کر اپنا حق تسلیم کر لو اسے، یہ شیطان کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے رستے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو حق سے پھیر کر برائی پر ڈال دے وہ شیطان کا رستہ ہے، اور وہ خیال اور وہ خواہش اور وہ آرزو وہ یقیناً شیطان مردود کی طرف سے اس کے دل میں، انسان کے دل میں ڈال دی گئی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں وعدے کرتا ہے تم سے، اور تمہارے دلوں میں جو آرزویں پیدا کرتا ہے، مال کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، وجاہت کی، اور کسی کو دیکھ کر پھر اس سے حریص ہو جانا، یہ بھی شیطان کا ایک حملہ وار ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کی ٹور بڑی ہے، کسی کا کاروبار بڑا ہے، کسی کی رہائش بڑی ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسے اور خواہشات ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بنا سکتا ہے تو کیوں نہیں بنا سکتا، وہ کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا۔ اب جب اس قسم کی خواہشات اور ایسا حرص جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ انسان اس چیز کے حصول کے لیے پھر صحیح اور غلط کی تمیز کو چھوڑ کر ہر وہ کام شروع کر دیتا ہے جس سے وہ خواہش اس کی پوری ہو جائے، چاہے پھر کسی کا مال دبانا پڑے، چاہے پھر کسی کو دھوکہ دینا پڑے، چاہے پھر کسی کے ساتھ فریب کرنا پڑے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارے دلوں میں خواہشات، آرزویں پیدا کرتا ہے، تم سے وعدے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فرمایا کہ شیطان جو ان سے وعدے کرتا ہے نا، شیطان جو لوگوں سے وعدے کرتا ہے، اس کی حقیقت صرف دھوکے اور فریب کے اور کچھ بھی نہیں، دھوکے اور فریب کے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی حقیقت کائنات کی یہ ہے کہ انسان نے جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے واپس جانا ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اسے کوئی انسان مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، اس نے جانا ضرور ہے، دنیا سے جانا ضرور ہے، موت اس نے آنی ضرور ہے، قبر میں اس نے پہنچنا ضرور ہے، حشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ضرور ہے۔ یہ بھی اگلی آیات میں آئے گا کہ رب ذوالجلال ایک ایک ذرے کا حساب لے گا بندوں سے، ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت حساب لے گا،
اگر کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کو پورا پورا اس کا بدلہ اور ثواب اور اجر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے غلط کیا ہوگا اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا ہوگا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، ہر ایک چیز کا۔ تو اس وقت پھر انسان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پھر جب شیطان مردود کو اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہی اونڈا جہنم میں ڈالے گا نا جن سے اس شیطان نے وعدے کیے تھے، تو پھر وہ شیطان سے کہیں گے ابے مردود، تو نے تو ہم سے یہ وعدے کیے، تو نے تو ہمیں یہ باغ دکھائے، تو نے ہمیں یہ خواہشات ہمارے دلوں میں پیدا کی، آج تیرا اپنا کوئی حال نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان پھر اس وقت ان سے کہے گا کہ میرا وعدہ تو صرف دنیا تک تھا، اب یہاں کا میرا وعدہ نہیں ہے، یہاں میرا وعدہ نہیں، میرا وعدہ تو دنیا تک تھا کہ دنیا میں کس طرح سے تمہیں کامیاب ہونا ہے وہ طریقے میں تمہیں بتاتا تھا، وہ طریقے بتاتا تھا۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے شیطانی چکر ہیں، شیطانی چکر۔ انسان کے دماغ اتنے چلتے ہیں کہ مال کیسے بنانا ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، اب ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال پیسہ بنا کر اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے۔ حالانکہ خود بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات ضرور اس کو معلوم ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، یہ میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، یا پھر یہ کہ یہ میں نے وہ چیز اپنے لیے حاصل کی ہے جس کا میں حق نہیں رکھتا، جس کا مجھے حق نہیں ہے، وہ چیز میں نے حاصل کی ہے۔ کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کام کا کسی چیز کا اہل نہیں ہوتا، لیکن کیا کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اس کو پیسہ کھلایا، اس کو رشوت دی، اس کے ساتھ میل جول بڑھائی، اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور وہ کام وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے، جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتا یا جس کا وہ حق نہیں رکھتا، اس کو وہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تو سارے شیطانی چکر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ شیطان جتنے ان کو طریقے بتاتا ہے، یہ جتنی خواہشات ان کے دل میں پیدا کرتا ہے، یہ جتنی آرزویں ان کے دل میں ڈالتا ہے، فرمایا یہ کیا ہے، الا غرورا، سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمایا اولئک مأواہم جہنم، فرمایا یہ جن لوگوں نے شیطانی خواہشات اور شیطانی وعدوں کو اپنا لیا اور اس کے نقش قدم پر چل پڑے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم جن کا ٹھکانہ ہے، جہنم جن کا مقام اللہ نے بنایا ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور فرمایا اس سے نکلنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے، اس سے نکلنے کا کوئی ان کو مقام نہیں ملے گا، کہ وہاں یہ نہیں کہ پھر کسی کی سفارش کروا کر، پھر وہاں پہ کسی کو رشوت دے کر، وہاں کسی کے تعلقات بنا کر باہر آ جاؤ گے، اس لیے کہ آج جن سے تعلقات ناجائز بنا کر کسی کام کو کرواتے ہو، یہ کل خود تمہارے ساتھ وہاں ہوں گے، تمہارے رفیق ہوں گے۔ تو اس لیے چور کا ساتھی بھی چور ہی کہلاتا ہے، فراڈ کرنے والے کا جو حمایتی ہے وہ بھی فراڈی کہلاتا ہے۔ جس طرح پچھلی آیات بینات میں گزرا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں تو اس کے لیے جھگڑا کر لیا لوگوں سے، دنیا میں تو اس کے لیے جھوٹی گواہی دی، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس کی ہمت ہے کہ جو ان کے لیے جھگڑا کرے گا؟ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں
پھر کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ ان کی یہ جھوٹی گواہی دے یا ان کی حمایت کرے؟ فرمایا وہاں کسی کی جرت نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور ان سے نکلنے کی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. آگے رب ذوالجلال نے مومنین کا تذکرہ فرمایا. یہاں تک تو مشرکین کا، کفار کا، شیطان کو دوست بنانے والوں کا، شیطان کی پیروی کرنے والوں کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی تھی. آگے رب ذوالجلال مومنین کو بھی تسلی دے رہا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار. رب ذوالجلال نے فرمایا ان قریب ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ایسے باغات ہوں گے، ایسی حسین وادیاں ہوں گی، ایسے حسین کوچے ہوں گے کہ جہاں اللہ تعالی کی ہر نعمت ان کو میسر ہوگی. خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. قرآن مجید فرقان حمید شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کر لے، پڑھ لے، سمجھ لے. رب ذوالجلال نے مومنین صالحین کا جہاں بھی تذکرہ فرمایا ہے نا، وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ جنہوں نے کیے، ان کی جو بدلہ ہے، اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو دنیا کے محلات دے دیں گے. اللہ تعالی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے مال و دولت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. رب ذوالجلال نے کئی مومنین کی اعمال صالحہ کرنے کا بدلہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم دنیا کی ساری نعمتیں اور خواہشیں اور ساری کی ساری سہولتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، کہیں نہیں فرمایا. جہاں بھی مومنین صالحین کا تذکرہ فرمایا، رب نے فرمایا ہم ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے کہ جہاں ہر قسم کی نعمتیں ان کو میسر ہوں گی. مومنین سے دنیا کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا، مومنین سے، صالحین سے اللہ نے دنیا کا وعدہ نہیں فرمایا، اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے کہ دنیا کی حیثیت، دنیا کی اوقات رب کی نظر میں کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو دنیا ہے نا، اس کا جو مال ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں، فرمایا بہت تھوڑی سی چیز ہے، یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے. اور سورہ آل عمران میں رب نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کا عیش و عشرت ہے، مال و دولت ہے، فرمایا یہ صرف دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال دنیا میں بہت جمع کرتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ انسان کا اپنا مال صرف اتنا ہی ہے جتنا وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ مال اس کا ہے، یا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لقمہ ڈال لے، بس صرف یہ مال اس کا اپنا ہے. باقی جتنا جمع کر کے رکھا ہے، ابھی سانس کا ڈورا ٹوٹا اور پھر وہ وارثوں کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے. تمہارا تو اتنا اختیار بھی اب اس پر نہیں ہے کہ کسی کو محروم کر دو اور کسی کو دے دو، نہیں ہے.
تو اس لیے رب ذوالجلال نے جہاں بھی مومنین سے وعدہ فرمایا ہے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ دائمی چیز ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو جنت میں ایک دفعہ گیا تو پھر وہاں سے واپسی کوئی نہیں، پھر ہمیشہ کی اسی دنیا میں ہے، اسی جہان میں ہے، انہی باغات میں ہے۔ اور فرمایا وعد اللہ حقا، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا یہ حق ہے۔ پیچھے فرمایا تھا شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ فریب ہے، دھوکہ ہے، لیکن جو رب وعدہ کر رہا ہے نا یہ حق ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور فرمایا اللہ سے زیادہ سچا کون بولنے والا ہے، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت جو بندے سے وعدہ کر رہا ہے یہ حق ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، جنت کا وعدہ، اخروی نعمتوں کا وعدہ، یہ وعدہ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر موقوف ہے۔ یہ رب ذوالجلال بندوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی کا جو یہ وعدہ ہے نا یہ کسی کی آرزو پر نہیں ہے، یا اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ جو ہیں ان کی خواہشات پر بھی یہ مبنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تو اس کے ساتھ ہے کہ جو عملی کام کرنے والا ہے، ایمان لایا ہے اور پھر نیک اعمال کرے گا، تو اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ باقی صرف دل میں پلان کرنے والے اور خواہشات کرنے والے، آرزویں کرنے والے، جس طرح آج کل ہمارا حال ہے کہ بس نعرہ لگایا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بس ہم نے یہ نعرہ لگایا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جنت میں ہم جائیں گے تو بس فرشتے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں گے اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر پہلی فرصت میں جنت کی پہلی نشستوں پر بٹھا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت گناہ گاروں کی اتنی مذمت اور اتنی وعید کیوں بیان فرماتا؟ وہ جو شفاعت والا معاملہ ہے وہ ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ پیچھے بیان فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہاں اس سے نیچے جو بھی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے، ہماری مرضی پر نہیں، ہماری خواہشات پر نہیں، ورنہ یہ خواہشات تو اہل کتاب اور یہود و نصارہ نے بھی کی تھی، جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہم زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ ہم سے زیادہ قریب ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم زیادہ جنت کے حقدار ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالی صرف اتنے دن تک عذاب دے گا جتنے دن تک ہمارے جو باپ دادا نے جو بچڑے کو پوجا تھا نا 40 دن، صرف ہمیں اللہ وہ 40 دن عذاب دے گا، اس کے بعد تو ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ہاں؟ مشرکین نے کہا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، لہذا اللہ ہمیں کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے، جنت کے تو ہم حقدار ہیں۔ یہ ساری ان کی خواہشات
اور ان کی خواہشات پر ان کے پاس ان کی دلیلیں بھی تھی، ان کی دلیلیں بھی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہے، یہ تمہاری خواہشات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عملی طور پر جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، رب کا وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جو شخص برے کام کرے گا، جو برا کام کرے گا، اللہ تعالی نے فرمایا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ خام خیالی دل میں نہ رکھو کہ جناب ہم جو کچھ کرتے جائیں ہمیں کلین چٹ مل گئی ہے، کہ ہمیں تو جنت ہمارا مقدر ہے، جنت یقیناً تمہارا مقدر ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہوگا نا، اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ حدیث پاک بالکل برحق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوا اور وہ اس ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو فرمایا کہ اس کو جنت ضرور ملے گی، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا وہ جنت میں ہے، وہ بالکل جنت میں جائے گا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے جو برے کام کیے ہیں ان سب کو چھوڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن جو کچھ کیا ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر بغیر توبہ کے چلا گیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر مومن کے لیے کھول کے رکھا ہے، پہاڑوں کے برابر، سونے کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی اسی زعم میں اور اسی خواہش اور آرزو پر یہ دنیا سے چلا گیا کہ ہمیں کیا غم ہے، ہم تو سرکار کے امتی ہیں، بے شک سرکار کے امتی ہیں، اور بے شک اسی نسبت کا نفع ہمیں ملے گا کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالی گناہوں کی عذاب کے بعد ہمیں جنت ضرور دے گا۔ یہودیوں کو جنت نہیں ملے گی، عیسائیوں کو جنت نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو حضور پر ایمان نہیں لائے، لیکن مومن کو جنت ملے گی، لیکن حساب و کتاب، سزا و جزا کے بعد۔ یہ تو رب کی مرضی پر منحصر ہے کہ جس کو چاہے گا بغیر حساب کے داخل کر دے گا، لیکن یہ ہماری مرضی پر نہیں، ہماری خواہشات پر نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے نا، جو دنیا میں رب کی نافرمانی ہی پر رہے اور اسی نافرمانی پر دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا قیامت کے دن پھر وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار اور کسی کو اپنا جو ہے وہ حمایتی نہیں پائیں گے، ان کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى، رب ذوالجلال نے فرمایا اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے کسی مرد نے نیک اعمال کیے ہوں یا کسی عورت نے نیک اعمال کیے ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے جو نیک اعمال کر رہے ہوں گے اور ایمان بھی ان کا سلامت ہوگا۔ نیک اعمال کے بدلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ نیک اعمال بھی کرنے والے ہوں اور مومن بھی ہوں، اور جو مومن نہیں، ایمان والا نہیں،
تو اس کے لیے آخرت میں کسی نیک عمل پر اس کے لیے کوئی سزا، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں، چاہے ساری زندگی وہ اچھے کام کیوں نہ کرتا رہے، لیکن اگر ایمان نہیں، مومن نہیں، تو پھر کسی نیک عمل کا کوئی بدلہ، کوئی ثواب، کوئی اجر اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اس لیے کہ آخرت کی ساری کامیابی اور ساری نجات اسی ایک چیز پر منحصر ہے، اسی ایک بات پر۔ اگر انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور اگر جاتے وقت اگر اس کا خدا نخواستہ ایمان سلب ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، تو یہ جتنی زندگی گزاری تھی سب رائے گاہ چلی گئی، سب رائے گاہ چلی گئی۔ اور اگر ایک شخص سے ساری زندگی اس نے جو ہے وہ گناہوں میں گزاری ہے، جاتے جاتے ایمان لے آیا، اور اگر ایمان والا تھا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہے، لیکن جنت اس کو ضرور ملے گی، جنت ضرور ملے گی۔ حساب و کتاب، سزا و جزا ایک وقت آئے گا ضرور کہ اس کو جہنم سے نکال کر اس کو جنت ضرور دی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ اور وہ جو مومنین کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو جہنم میں، دوزخ میں ڈالا بھی جائے گا، یہ میں نے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ مومنین کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جو ڈالا جائے گا تو مومن اور کافر کے درمیان کیا فرق ہوگا، یہ احادیث میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن اور کافر ایک ہی کیٹیگری میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، نہ، اگر ایسا ہو تو پھر فائدہ کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ چاہے مومنہ عورت ہو یا مومن مرد، اس کو اس کے اعمال اور اس کے ایمان پر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک تل کے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، تل برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی نیک عمل کیا اور اس کا جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ثواب کاٹ لیا جائے، نہ، بلکہ رب ذوالجلال اپنے فضل سے دگنا تگنا 7 گنا 700 گنا تک اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، رب ذوالجلال نے فرمایا اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا، یعنی ایمان، دین سے مراد یعنی اس شخص سے اچھا ایمان کس کا ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو اس کے آگے جھکا دیا۔ اب اس چہرے کو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حکم کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کر دیا کہ رب نے کہا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، بندے نے کہا رب کا حکم ہے لہٰذا میں اسی پر عمل کروں گا۔ اس طرح سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بعض عقل مند یہ کہتے ہیں کہ سود میں بھی نفع ہے اور تجارت میں بھی نفع ہے، تو سود حرام کیوں ہے اور تجارت حلال کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض عقل مند یہ کہتے ہیں، اور آج کے عقل مند بھی یہ کہتے ہیں، آج کے عقل مند بھی یہی کہتے ہیں کہ یار سود میں خرابی کیا ہے، سود میں برائی کیا ہے، تجارت میں بھی تو نفع ہو رہا ہے نا، ایک چیز آپ نے مارکیٹ سے خریدی 50 روپے کی، یہاں لائے 100 روپے کی بیچ دی، 50 روپے کا نفع ہو گیا، یہاں بھی آپ نے پیسہ لگایا اور اس پر 50 روپے پہ 50 روپے نفع مل گیا آپ کو، 100 روپے ڈبل ہو گئے، یہ بھی نفع ہے، تو کہتے ہیں سود بھی تو نفع ہی ہے نا، اس میں کوئی چوری تو نہیں کر رہا، اس میں کوئی کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا،
سامنے سامنے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی 1000 دوں گا 2000 تجھ سے لوں گا. تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نفع ہے یہ بھی نفع ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ بات ختم ہو گئی. بھائی وہ بھی نفع ہے یہ بھی نفع ہے، وہ حرام کیوں ہے یہ حلال کیوں ہے، بات سیدھی سیدھی ایک ہے. رب نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو. سوال نہیں، رب کی مرضی پر سوال نہیں، رب کے حکم پر سوال نہیں. یہی تو آزمائش ہے دنیا میں، یہی تو آزمائش ہے مومن کی. ایسے تو نہیں کہا نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ کافر کو کوئی روک ٹوک نہیں، وہ سود کھائے، چوری کرے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، سور کھائے، کتا کھائے، بلا کھائے، بکرا کھائے، گائے کھائے، مزے کرے. اس کے لیے دنیا میں کوئی پابندی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. اور پابندی کیوں ہے؟ یہ اس کے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے کہ کس قدر اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. ذرا دیکھے تو صحیح، کس قدر اللہ رب العزت کے منع کرنے پر رکتا ہے. ذرا دیکھے تو صحیح. ہاں، بکری اللہ نے حلال کی ہے، ہاتھی کو حرام کر دیا ہے. حالانکہ وہی اسی طرح کا گوشت ہاتھی میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح کا گوشت بکری میں بھی ہوتا ہے. تو اس کو حرام کیوں کیا؟ رب کا حکم ہے، حرام کر دیا ہے. وجوہات اور بھی فقہا نے بیان فرمائی، لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اب جب اللہ کا حکم ہو گیا تو بس سوال ہی ختم ہو گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم پر بغیر سوال کیے اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ رب کا حکم ہے بس بات ختم ہے، اس کا ایمان سب سے افضل ہے. اس کا ایمان نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اس شخص سے زیادہ اچھا ایمان کس کا ہوگا کہ جو رب کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دے، اپنے سر کو جھکا دے، اپنی مرضی کو جھکا دے. جب رب کا حکم آ گیا تو پھر اپنی کوئی مرضی نہیں، رب کا حکم آ گیا پھر اپنی عقل کوئی نہیں، رب کا حکم آ گیا پھر اپنی خواہش کوئی نہیں، رب کا حکم آ گیا تو پھر اپنی آرزو اور اپنا عیش و آرام کوئی نہیں ہے. رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، جس سے منع کر دیا چاہے ساری دنیا کا نفع اس میں کیوں نہ ہو، اس سے رک جانا ہے، اس سے رک جانا ہے. یہاں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور فرمایا کہ وہی نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق پر عمل کرنے والے تھے. جو باطل کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو اللہ تعالی نے اپنا مخلص دوست خلیل بنایا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام حق کو چھوڑ کر باطل کو چھوڑ کر حق پر عمل کرنے والے تھے. وہ حنیف تھے، اور حنیف کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو برے کو چھوڑے اور اچھے کو اپنائے، باطل کو چھوڑے اور حق کی پیروی کرے، حق کو اپنائے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے. اسی لیے دین ابراہیمی کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم باطل کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کرنے والے تھے. یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو سورج کو پوچھتے دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو لوگوں کو پوچھتے دیکھا تو کہا کہ چاند
کیا میرا رب ہے؟ اور جب سورج نکلا اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرے کا محتاج ہو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بتوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ میرے رب ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانے کے لیے جو رکھی تھی چیزیں ان کو کہا کہ کھاؤ، تو وہ نہ کھا سکے، تو فرمایا کہ جو دوسروں کے محتاج ہو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ڈوبنے والا نہ ہو، جس کو زوال نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کے آگے جھکنے والا نہ ہو، وہ میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم نے باطل کو چھوڑا، حق کو تسلیم کیا، اسی لیے ابراہیم حنیفہ، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کی پیروی کری تو رب نے فرمایا اسی کا ایمان اچھا اور احسن ہے۔ اسی لیے ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ کس پر؟ ملت ابراہیمی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر یہ پورا مضمون گزرا ہے کہ دین اسلام جو ہے نا، ہمارا جو دین ہے یہ ملت ابراہیمی پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے طریقے، ان کی سنتیں ہمارے اسلام میں ہمارا دین کا حصہ ہے۔ ہم مونچھیں کترواتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مونچھیں کم کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بچوں کی ختنہ کی جاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ ختنہ بھی وجہ یہ صفائی کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، صفائی کے لیے ختنہ کی جاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حج کے اندر کئی ارکان ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، وقوف عرفات ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، منی کے اندر قیام یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، منی میں شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ کئی ایسے طریقے ہیں اسلام میں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور سنت کو ادا کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہم اپنے کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور اچھا ایمان اس کا ہے جس نے اپنے منہ کو، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکایا اور نیکی کرنے والا ہے، اور وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہے، وہ ابراہیم کے جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا اور باطل کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ خلیل، مفسرین فرماتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو بیک وقت کسی کا محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو، محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو، یعنی وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ حیرت کی بات ہے، یعنی تعجب کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالی نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ حیرت ہے، یعنی تعجب کر رہے تھے کہ کیا اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، کیا اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ دوسرے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کلمت اللہ بنایا ہے، کیا اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کی یہ گفتگو سنی
تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ تم کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ ابراہیم علیہ السلام کے صفی اللہ ہونے کا ذکر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے کا ذکر کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کا ذکر کر رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، یہ سچ ہے، حق ہے۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ بنایا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے۔ لیکن سنو، اللہ تعالی نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام دیا ہے، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی تعریف والا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کرے گا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک میں دوں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ فرمایا اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اتنی شان صحابہ کو اپنی گنوائی، فرمایا رب نے مجھے یہ بھی عظمت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، اللہ نے مجھے یہ بھی عظمت عطا فرمائی جو کسی اور کو نبی کو نہیں ملے گی، اللہ نے مجھے یہ بھی عظمت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، حبیب بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی شے بھی ذرہ برابر بھی رب ذوالجلال کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ دنیا میں کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العزت کی ملک ہے، اور اللہ تعالی ہر شے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔